ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو ہے عیاں ہی نہیں ہوئے. اتنا اہم ٹاپک ہے، سبحان اللہ، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے. سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے، اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوٹے گی اور بندہ اور زیادہ پھنسے گا. ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں جاتا، لوگ ڈر جاتے ہیں. کچھ ہمارے لوگ نا نوجوانوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات سے غصہ کر جاتے ہیں. سبحان اللہ، غصہ کرنے کی کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. حوض کوثر پہ انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا. قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا، یعنی تمام نفرتیں، دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی. وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، اس کے باوجود ایک دوسروں کے بارے میں اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا حسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محمد علی، پہلے تو واقعی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے جب آپ نے مجھے بتایا کہ ٹاپک یہ ہے. تو ان سب کا یہ ہے کہ جو رولز ہیں نا اس دنیا کے جی اور جو آخرہ کے ہیں سب مختلف ہیں، ٹوٹلی مختلف ہیں. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے، جب انسان کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے، اس میں ایک زندگی ہے، وہ اس وقت ہوتے ہے جب وہ رحم مادر میں 4 ماہ گزار چکا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. روح پھونکنے کے بعد وہ ایک زندہ جان ہوتا ہے. بالکل. اب وہاں کے جو رولز ہیں انسان کی زندگی کے، وہ انسان کے ڈیلیور ہونے کے بعد کے نہیں ہیں، مختلف ہیں. بالکل صحیح. اور اتنے مختلف ہیں کہ کوئی جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک بند ایک جگہ پہ ایک سبحان اللہ ووم میں کیسے ایک بچہ رہ سکتا ہے، 3 اس کے اوپر کورز ہیں، سبحان اللہ. 3 غلاف کے اندر ایک بچہ کیسے رہ سکتا ہے، وہ سانس کیسے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رولز ہی مختلف رکھے. صحیح. جب وہ دنیا میں آ گیا تو واپس ایسی کنڈیشن میں اس کو لوٹانا اس کی موت ہے. اچھا، یہ زندگی کی ابھی باتیں ہیں. صحیح. تو زندگی کے بہت سارے ایسے رولز ہیں جو اس دنیا میں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک ادراک یا علم بھی نہیں، اور جو ہمارے سامنے ہے اس کو بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے جب موت آئے گی نا، موت کے بعد بلکہ موت سے کچھ پہلے ہی انسان کو فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کر پھر آگے سب کچھ مختلف ہے، ٹوٹلی مختلف ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ انسان کی جو فرسٹ فلائی ہوگی اور اس کے روح کی جو اس کے جسم سے نکالا جائے گا، وہ وہاں تک ہوگی جہاں تک ابھی دنیا شاید ابھی تصور بھی نہ کر سک رہی. آسمان جو فزیکل ایک آسمان ہے نا، ہمارے یہاں فضا کا اور اسپیس کا تو ایک تصور ہے، گیلیکسیز کا ایک تصور ہے، لیکن جو آسمان ہے وہ فزیکل ایک چیز ہے. قیامت کے دن پہ اس کے دروازے بھی ہوں گے اور پراپر پتہ چلے گا فرشتے اتر رہے ہیں، اور پراپر وہ ایک فزیکل چیز ہے. تو پہلی جو فلائٹ ہوگی انسان کی، جیسے ہی روح نکلی، ایک مومن کی تو ماشاءاللہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہوگا اس کی بھی پہلے آسمان تک ہوگی. اتنی تیزی سے کیسے آدمی وہاں جا سکتا ہے؟ تو رولز بالکل مختلف ہیں. اگر ہم ان کو ان دنیا کے رولز کے مطابق پرکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس میں کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اور یہ تو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یہی ایمان ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس کے احوال کی خبر دے، اس کے باوجود کہ ہم کتنی ایڈوانسمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو پھر ایک ہی سورس ہے، اور اس سورس کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلا ہمارا اس پر ایمان ہے. زبردست زبردست. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے، یہ تصور جو ہے نا، کاردشیو ایک رشین فزسسٹ تھا، اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم سے ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ہو سکتی ہیں اس پوری کائنات میں، اور اس نے ان کو نمبرز دیے. جیسے دنیا کو اس نے ٹائپ 1 کہا. ٹائپ 1 سویلائزیشن وہ ہے جو اپنے جو سٹار سسٹم ہے، جو اپنا ستارہ ہے، اس سے جو انرجی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے. یا اس نے کہا کہ جو اپنے پلانٹ میں، جو ان کے پلانٹ میں منرلز ہیں، ریسورسز ہیں، انرجی سسٹمز ہیں، ان کا فائدہ اٹھا لے، رینیویبل، نان رینیویبل انرجی. ٹائپ 2 اس نے کہا کہ وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے تمام ارد گرد، یعنی اپنے سولر سسٹم کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان پہ قابو کر لے. اب دیکھیں، جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ایسے پلانٹس موجود ہیں کہ ان کا ایک پتھر، صرف ایک پتھر اگر یہاں پہ آ جائے نا تو وہ قیامت تک الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا. یعنی اس میں اتنی انرجی ہے. یعنی ایسٹرائڈ ایک آ جائے، پتھر سے میری یہ مراد ہے. پھر اس نے کہا ٹائپ 3 سویلائزیشن ہے، وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے. وہ ہے جو اپنے گلیکسی کہکشاں جو پوری ہے، گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز کا استعمال کر لے سمہا. اور اس کو اس نے کہا کہ یہ لوگ امورٹل ہوں گے، یہ مریں گے نہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر بیماری کا بھی علاج ہوگا، ینگ ہونے کا بھی طریقہ ہوگا. اب یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی، اس میں بہت سی پھر وہ گوروں نے موویز بنائی اس کو فینٹسائز کر کے جو بھی. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، اس کی پاسبلٹیز پہ تو آج سائنٹسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں، ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو عیاں ہی نہیں ہوئے.
تو جزاک اللہ، آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے کم الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا. چلیں یہ مسئلہ تو حل ہوا. شیخ یہ سب منظر سٹارٹ کیسے ہوگا؟ یعنی میرا جو نالج ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا، یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی کریں. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات شروع کریں، ایک بات ابتدائی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے سننے کے بعد امید ہے کہ سب لوگ اس پوڈ کاسٹ کو اور بہت ہی غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے. نفخہ کا آپ نے پوچھا، سور پھونکا جانا. سور پھونکے جانے میں 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور بے ہوشی طاری ہوتے ہوتے ان پر موت طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر چیز دنیا میں یہ فنا ہو جائے گی. صرف موت نہیں ہوگی بلکہ فنا کا عمل جاری ہو جائے گا، اور یہ بہت دیر تک رہے گا. ٹھیک ہے. زمین کے احوال اور طرح کے ہوں گے، آسمانوں کے احوال اور طرح کے ہوں گے. مثال کے طور پر جب سور پھونک دیا گیا اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، اب بے ہوشی کے عالم میں مرنے سے پہلے وہ چیزیں جن چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے وہ کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یعنی یہ ابھی سور پھونکا گیا اور قیامت شروع ہوئی ہے، ابھی لوگ سارے مرے نہیں ہیں. تو یہ وہ احوال ہیں. پھر زلزلہ، ابتدا جو ہے وہ زلزلے سے، سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی لوگوں کو، اور اس کے بعد زلزلے کی کیفیت ہوگی. یوم ينفخ في الصور فصعق، اور فصعق سے پہلے بھی ففزع من في السماوات والارض. فزع انتہائی گھبراہٹ ہو جائے گی. اب انسان اپنے سامنے جو چیزیں دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا چینج ہونا شروع ہو جائے گی، سمندروں میں آگ بڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور زمین اپنے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ اگلنا شروع ہو جائے گی. پھر زلزلے اس میں آئیں گے. پھر اس کے بعد جو پہاڑ ہیں، جو سب سے ایک طرح سے سالڈ چیز ہمیں نظر آتی ہے عام طور پر سب انسانوں کو، اس کا کیا ہوگا؟ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی، اور مطلب ریزہ ریزہ. یہ قیامت کی ابتدا ہے، اور یہ لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ دیکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرار الخلق، سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. صحیح. اس لیے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہوگا اس کو فوت کر دیں گے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ، اس کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے. تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ آسمان بھی، زمین، یہ آسمان کا رنگ بدل جائے گا. فکانت بردۃ کالدہان، سورہ رحمان میں ہے، سرخ ہو جائے گا. سرخ اس وجہ سے ہوگا کہ جیسے بہت زیادہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو بالکل ہیٹ اپ ہونے کے بعد کوئی چیز اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوگی. یہاں پہ سوری میں ایڈ کر دوں کہ اکارڈنگ ٹو فزکس جب اسٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک ستارے کی تو اس کا جو آخری کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنی قابل غور جو ہے وہ بات. اچھا، اس کے بعد سورج کا اللہ نے بتایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے. یعنی زمین پہ کچھ تبدیلیاں چل رہی ہوں گی اور آسمانوں پہ بھی چل رہی ہوں. صحیح. اور یہ سارا پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور کے پھونکنے کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہ سورہ ابراہیم میں آخری آیات. صحیح صحیح. اس کے بعد یہ ساری زمین آسمان کا جو نظام درہم برہم ہوگا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور زمین لے کر آئیں گے. وہ ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہوگی. صحیح صحیح. پھر اللہ تعالیٰ آسمان بھی اور بدل دیں گے، کسی کو معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا. ٹھیک. اور اس کے بعد وبرزوا للہ الواحد القہار، پھر وہ اس دن ایک اللہ جو کہ زبردست ہے، غالب ہے، اس کے سامنے پھر ظاہر ہوں گے. یہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تشریف لائیں گے، یہ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد، یہ ساری تباہی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لے آئیں گے تو تب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ سب اٹھیں گے. انسان جب دوبارہ سے دوسرے پھونک پر اٹھ کھڑے ہوں گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس گیپ میں جب کہ حساب اور محاسبہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جو کہ اس کا تیسرا ایونٹ ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اصل میں اس میں گھبراہٹ سے بچنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. صحیح. گھبراہٹ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، موت ایک الگ چیز ہے. صحیح. گھبراہٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہیں گے وہ بچا لیں گے، اور اسی طرح سے اس دن موت سب کو آ جائے گی، لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. جیسے اسرافیل علیہ السلام، وہ تو خود اس کام پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق اس لیے کیا. تو اس میں ہے ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. بالکل ٹھیک. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دن قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی نا اس سے، اچھا یہ جو گھبراہٹ ہے نا، یہ سور پھونکنے کے بعد جب سب لوگ اٹھیں گے نا، یہ تب کی گھبراہٹ ہے. صحیح. سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن جس کو اللہ چاہیں گے اس کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اب وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ جن کو عرش کا سایہ مل جائے گا، جو خاص کچھ اعمال کرنے والے ہوں گے. شہداء کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے والے لوگ ہیں اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بڑی گھبراہٹ سے بچا لیں گے. زبردست. ابھی تو بہت کلیئرٹی ہو گئی. ٹھیک ہے.
ان آسمانوں میں صرف فرشتے نہیں ہیں, بالکل انسان بھی ہیں, اچھا اور وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. صحیح, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح, آپ نے وہ انبیاء کا بتایا نا, جی ہاں جی پہلے آسمان میں وہ ہیں, ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, اور دوسرے میں وہ ہیں, تیسرے میں, بالکل یہ ایک بالکل, ترتیب ہے. ٹھیک جس کا مطلب ہے کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. لیکن وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے زندگی گزار کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معلومات قرآن یا حدیث میں ایسی نہیں صحیح ہے. صحیح صحیح. یہ پہلی بات. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, یہی ہے نا شاید میں, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سوری میں نے کلوز کر دیا. جی کوئی بات نہیں. اچھا اس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل مختلف ہوں گی, صحیح صحیح, اور مختلف وہ جو کھڑے ہو کر دیکھیں گے نا, وہ ایک دوسرے پر نظر تو ان کی جو پڑ سکتی ہے, لیکن وہ سب کی توجہ اوپر ہوگی, ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اچھا اس لیے کہ صحیح مسلم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا اس دن, اس وقت, اس موقع پر, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا, ٹھیک کہ ہے, لوگ قیامت کے دن جو ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ بغیر ختنہ کے ہوں گے, بغیر لباس کے ہوں گے, بغیر جوتے کے ہوں گے, جیسے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا گیا. صحیح, سب لوگ ایسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پھر وہی سوال آئے گا, خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا, سب کے ذہنوں میں, کہ مطلب یہ کیسے مرد و خواتین سب بے لباس ہوں گے تو کیا ہوگا. یہی سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بھی آیا, اے اللہ کے رسول, مرد و خواتین سارے کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کس قدر پاکیزہ تھی کہ ان کو وہاں پر بھی اپنی حیا کی صحیح, فوراً خیال آیا کہ بالکل حیا صحیح, کا لوگ بالکل. ایسے کیسے ہوگا. تو آپ نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذلک, اللہ, کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان تک بھی آئے, خیال تک بھی پیدا ہو کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. اللہ, دیکھنا تو دور کی بات ہے نا, پہلے تو خیال آئے گا, خیال بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح سے پھر یہ سارے لوگ اٹھیں گے, اور اٹھنے کے بعد سارے ان کی نظریں آسمانوں کی طرف لگی ہوں گی. اس کی ایک آیت سورہ ابراہیم میں بھی ہے, اس میں یہ ہے کہ ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوما تشخص فيه الابصار, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, صحیح, مہطعین مقنعی, اور اس دن وہ پھر اپنی سروں کو اٹھائے ہوئے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. تو اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ, ٹھیک ہے, آنکھیں ان کی پھٹی رہ جائیں گی, دل پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. صحیح صحیح, اچھا, تو یہ مرحلہ ہوگا. اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دوسرا ایونٹ ہے, سور صحیح. پھونکے جانے کے بعد سارے لوگوں کو یہاں پہ جمع ہونا, اور ٹھیک ہے. ایک نئی دنیا کو دیکھنا, ایک نئی زمین, اور سب ہر چیز نئی ہوگی. صحیح, یہاں پر پھر آگے ایک لمبا قیام ہے لوگوں کا, یہ میدان حشر ہے. یہ میدان حشر ہے. اور وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ اس دن جو ہے وہ دے گا. تو وہ تھوڑا سا آپ حدیث بھی بتا دیں, اور یہ کہ وہ سورج میں جو پسینے میں شرابور لوگ ہوں گے, وہ کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ نا صحیح مسلم میں ہے حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل, صحیح, کہ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا, اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. پسینہ آنے کا سبب یہ ہوگا, اور ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ 40 سال کا عرصہ ہوگا یہ لوگوں کا, یہ حال پسینے میں یہ جو چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں, یہ 40 سال ہوگا. یہ ایک حدیث میں اس کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی, یعنی آنکھیں آپ یوں کہہ لیجیے کہ پلک بھی جھپکنا انسان کے لیے وہاں پر ممکن نہیں ہوگا. پھٹی آنکھیں اور یہ پسینہ آپ نے فرمایا حتی ویکون الناس, لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شراب ہوں. اچھا, پھر آپ نے فرمایا کسی کا ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, ناف تک, اور پھر کچھ جو ہے نا وہ ٹھوڑی تک, اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. صحیح, یہ سب لوگوں کے گناہوں کا سبب ہوگا. صحیح. اچھا یہ پسینہ کیوں ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ جو سورج ہے, سورج کی تپش ہوگی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ایسی تپش نہیں رکھیں گے کہ لوگ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایسی تپش نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پسینہ آنے کا ایک اور بہت بڑا سبب بھی ہوگا, سورج تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے, اور وہ سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ کو لایا جائے گا, اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ہر ایک لگام کو تھامنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. جہنم کو, جہنم کو, جی یہ ہوتا ہے بھی جہنم. قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا, وَلَهَا 70,000 زمام, 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی. صحیح مسلم میں ہے, بالکل بالکل. اور ہر لگام کو کے ساتھ 70,000 ہی فرشتے ہوں گے, یعنی 49 بلین فرشتہ جی جہنم کو کھینچے لگا, اندازہ لگا. آپ یہ فرشتے ہیں, اور ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا سبب ہوگا لوگوں کو اس طرح پسینے میں شراب ہونے کا. اب جو مختلف ہوگا, یہ بھی سوال ہمارے نوجوان بھی کریں گے کہ بھائی سب کو ایک جیسا پسینہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اللہ کا نظام ہے, یہ سبحان اللہ. بالکل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی اس پر ہے جو انسان کی نیکیاں گناہ اس کے مطابق ہے. بالکل.
यहाँ पे हम कंट्रोल्ड लोगों को इंटरनेट दे सकते हैं, हाँ, कंट्रोल्ड हम अल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, अल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कंट्रोल्ड एक हीट है जिस तक जितनी पहुंचाए क्यों क्या नहीं हो बात, सकता। क्या बात, तो ये वो होगा, तो इसमें 40 साल इसी में गुजरेंगे, सही, पसीने की ये जो कैफियत है। सही, फिर उसके बाद जो तीसरा इवेंट होगा वो ये होगा शफाअत उज़्मा का। अच्छा, शफाअत उज़्मा ये होगी कि सारे लोग अब यहाँ पे जब इतना अरसा गुजर चुका होगा तो फिर लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अच्छा सॉरी इससे पहले से जी, जी। वो जो 7 किस्म के लोग जी, अल्लाह जी, के जी। अर्श के साथ वो जरा वजाहत करते हैं कि जी। वो कौन है। इसमें 7 जो अर्श का साया पाने वाले उस दिन जो लोग होंगे, इसमें पहली तो ये बात है कि किस कदर जरूरी है उस दिन अर्श का साया पाना, बेशक, वरना तो अल्लाह की पनाह है। अल्लाह, कितना जरूरी है ये उस दिन अर्श का साया पाना। अर्श का साया पाने वाले 7 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला वो है इमामुन आदिल, वो हुक्मरान, सही, वो जिम्मेदार जो अदल व इंसाफ पर कायम था, बिल्कुल ठीक, अदर करने वाला। दूसरे नंबर पर वो नौजवान जिसने अपनी जवानी खास तौर पर अल्लाह की इबादत में गुजारी, अल्लाह की फरमाबरदारी और गुलामी में गुजारी। सही, इबादत का मतलब फरमाबरदारी और गुलामी में गुजारी, ठीक है, और फरमाबरदारी और गुलामी का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो करने का कहा वो करता रहा और जिससे रुकने का कहा उससे रुकता रहा। सुभान अल्लाह, तीसरे नंबर पर वो दो लोग, वो दो आपस में लड़के हों, वो आपस में लड़कियां हों, और या वो लड़का और लड़की हो जिनकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अल्लाह के लिए ही वो जब आपस में मिलें तो तब भी अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, और जब वो जुदा हो तब भी अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, अच्छा, इसमें बाकी लड़के लड़के और लड़कियां लड़के तो ठीक है, लड़का और लड़की की जो मोहब्बत जी, मैंने जी, कहा जी, जी, फौरन, क्योंकि माइंड ये तो इधर से- ट्रिगर करता है, क़यामत भी हो फिर भी दिमाग तो हमारा उधर चला जाएगा अल्लाह ने करे। तो उसमें यह है कि एक खातून है और वो एक ऐसे मर्द से मोहब्बत रखती है जिसको वो ना कभी मिली है, ना उससे कोई मुलाकात, ना फोन, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके इल्म की वजह से, उसकी हया की वजह से उसको उससे मोहब्बत है। और हर मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं होती कि जिस मोहब्बत के बाद इंसान के अंदर उससे शादी का जज्बा होता है, जिसको शाहवानी जज्बात के साथ जी हाँ, मुंसलिक जी हो। हाँ, जी हाँ, मोहब्बत हमदर्दी वाली भी होती है, मोहब्बत गमगुसारी वाली भी होती है, मोहब्बत तरस खाने वाली भी होती ताज़ीम है, वाली भी है। ताज़ीम वाली मोहब्बत भी होती है। तो इस तरह से जैसे हमें हजरत मरियम से मोहब्बत है हाँ, और और किसी लड़की को जो है वो सहाबी से मोहब्बत जी है। साहबा से मोहब्बत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई, उससे मसला हल हो जाएगा। सही, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, सवाल करती हूँ, और हर उस शख्स की मोहब्बत का भी सवाल करता हूँ, करती हूँ जिसे आपसे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, तो ये वो होगा। बिल्कुल। तो वो तीसरे नंबर पर वो दो लोग होंगे जो कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। ठीक, चौथी वो खातून है, वो शख्स है कि जिसको किसी बहुत ऊंचे खानदान की और इंतहाई मालदार खातून ने दावत गुनाह दी और उसने कहा कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। और पांचवें नंबर पर वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में ऐसे खर्च करता है कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। अल्लाह, ये भी बड़ी दिलचस्प हदीस है। इसकी सही, हम सुनते रहे इसको एक वक्त सही। तक, यहाँ तक कि एक शख्स से हमने सुना कि इसका माना क्या है, हमने तो इसके मफहूम पे कभी गौर ही नहीं किया था। सही, सही। यानी ये कैसे हो सकता है कि दाएं हाथ से बंदा दे बाएं को पता ना चले, सही, ये कैसे हो सकता है? सही, ये ऐसे होगा कि आदमी को खुद पता ना चले मैं कितना दे रहा हूँ। अच्छा, उसकी कहते हैं सूरतें जो बनती है ना, उनमें एक सूरत ये बनती है कि आपने अल्लाह की राह में देना है, आपको पता नहीं मेरी जेब में कितने पैसे हैं, सही, आप सही, बस निकालें, गिने बगैर दे दें। हाँ, ये वो सदका कि जिसका आपको भी पता नहीं कि कितना है। अल्लाह अकबर, तो कुछ ऐसे सदकात भी हमारे होने सही, चाहिए। सही, और इसी तरह एक छठे नंबर पर वो शख्स है, ये तरतीब थोड़ी सी जो हदीस में है जी, उससे जी, कुछ जी, ठीक है, आगे पीछे है। वो शख्स है एक कि जो रजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ बिल मसाजिद, जिस आदमी का दिल मसाजिद से मुअल्लक़ है। अल्लाह अकबर, दिल के मुअल्लक़ होने का क्या मतलब है? यानी उसका दिल जो है ना वो हैंग हुआ है, उसका दिल इतना कनेक्टेड है मसाजिद के साथ, सही, जितना कनेक्टेड हमारा उस नौजवान का होता है जिसको गेम्स का शौक है, या जिसको अल्लाह, फेसबुक का शौक है, या जिसको सैर सेहत का शौक है, या वट एवर हमारे शौक हम सबको सुभान मालूम अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, उसका शौक क्या है? मस्जिद, मस्जिद, चीजें उसमें हैं। क्या और बात, आखिरी नंबर पर, आखिर में जिसका जिक्र किया, सुभान अल्लाह, वो भी अजीब शख्स है, वो कि जिसने तन्हाई में अल्लाह तबारक तआला का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया। और इस याद में, तन्हाई में, यहाँ पे खास तौर पर जो चीज़ काबिल तवज्जो वो तन्हाई है। अल्लाह का जिक्र तो हम करते रहते हैं, हम अभी भी कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, आपस में भी हम करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र है। इस शख्स ने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र सही, किया। सही, और हम सब जानते हैं कि हमारी तन्हाइयाँ कैसी हैं, और आदमी की असल वो है जो तन्हाई में वो होता है। बेशक, बेशक, हकीकत में अगर हमने अपने आप को जानना है तो हम वो हैं जो तन्हाई में होते हैं। तो तन्हाई में जिस शख्स ने अल्लाह को याद किया और उसके आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के उस पर जो इनामात हैं उस पर, और उसके जो गुनाह हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ, उसको सोच के इस तरह की कैफियत से आ गए। तो ये 7 लोग होंगे जो अर्श का साया पाएंगे। ये सिर्फ 7 नहीं होंगे, ये कैटेगरीज हैं 7। कैटेगरीज हैं, जो बहुत इसमें से फॉल लोग हैं। करेगा वो सब इसमें आएंगे। पूरी शिफात उज़्मा जो है इसके बारे में यही मारूफ है कि
جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے اور ریکویسٹ کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. میرے خیال تمام انبیاء کے پاس جائیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے, لیکن ہر نبی کچھ عذر پیش کرے گا, اور پھر فائنلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ شروع کروائیں حساب کتاب. یہ وہی ہے, am I right؟ جی وہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے. سب سے بڑی جو سفارش ہے یہ شفاعت عظمیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں شیخ صاحب ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی اپنی لوکیشن بتائی کہ مجھے یہاں ڈھونڈنا یا میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا اچھا, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ممکن ہے کہ لوکیشن کا معلوم ہو جائے کہ جو انبیاء جہاں پر ہیں وہ موجود ہوں. پہلے تو لوگوں پر گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اس طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا, وہ صرف اس پہ ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت کے بعد وہ تلاش کریں گے. صحیح. اور تلاش کرنے میں جو ان کی تب سمجھ میں آئے گا وہ کہیں گے کہ جانا چاہیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس. یہ بھی ممکن ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ملیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کا امکان زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ ہر نبی کے پاس نہیں جائیں گے, انہی انبیاء کے پاس جائیں گے اور ایک بات سوچ کر جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس پہلے کیوں جانا ہے, اس لیے کہ وہ ابو البشر ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ کیوں آئیں گے کہ وہ پہلے رسول ہے زمین پر. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئیں گے, کلیم اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئیں گے, روح اللہ ہیں. صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو چلیں, شفاعت عظمیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے آگے, اور کافی عرصہ ہے وہ سجدے میں گرے رہیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ریکویسٹ مانتے ہوئے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جی حساب شروع ہو جائے گا اس کے بعد. اور یہ جو حساب شروع ہوگا نا اس کے بعد, جی اس کے کچھ مراحل ہیں. ٹھیک. وہ 4 مراحل میں ہیں. صحیح. اور یہ اگلے 4 ایونٹس ہیں قیامت کے. ٹھیک. سب سے پہلا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک جھلک دکھائی جائے گی ان کے اعمال کی. اس کو کہتے ہیں عرض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. ٹھیک. ایک پریزنٹیشن ہوگی. اوکے. لوگ معمولی سا ایک جھلک دیکھیں گے اپنے اعمال کی. ٹھیک ہے. اور اس میں مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ جھلک کی مطلب کیا رائٹ ہینڈ میں نہیں, ابھی آئے گا. یہ رائٹ ہینڈ والا یہ سب سے آخر میں ہوگا. وہ جھلک کیسے؟ وہ جھلک ایسی ہوگی کہ ان کو ان کے نامہ اعمال میں ان کے اعمال دکھا دیا جائے گا, پیش کیا جائے گا. ایک طرح کا انیشل ریزلٹ ہے. انیشل ریزلٹ. ٹھیک ہے. وہ دکھا دیا جائے گا. اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی مومنوں کے, اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. یہ عرض ہے. اچھا, حدیث میں ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, من نوکش فی الحساب فقد عذب. صحیح بخاری میں یہ کہ جس بندے کو حساب میں جس سے ڈیفنس ایک اسے یہ پوچھ لیا گیا نا کہ ریکننگ ہو گئی. نوکشہ کا مطلب ہے ریکننگ, جس کو محاسبہ کہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, یہ کیا تو کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. جس سے یہ پوچھ لیا گیا وہ اس کی سزا پکی ہے. وہ گیا اس لیے کہ وہ وہاں پہ تو کوئی یہ جواب نہیں دے سکے. اور اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر وہ رحم کر دے. تو یہ پہلا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ پھر ان سے ریکننگ شروع ہوگی. تفصیلی حساب میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں ڈالیں گے. اچھا جی, مومن اس سے نجات پا جائیں گے جو حقیقی مومن ہے, فرائض کو پورا کرنے والے, محرمات سے بچنے والے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان سے جو 5 سوالات ہیں کہ علم کا تو نے کیا کیا, مال دیا تھا اس کا کیا. 5 سوالات وہ بھی یہی اسی موقع پر ہوں گے. وہ مومنین سے بھی ہوں گے. جی وہ سب سے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. تفصیلی حساب آ گیا. پھر اس کے بعد تفصیلی حساب کے بعد چوتھا اس کے میں تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اب ان کا نامہ اعمال کھول کے پڑھایا جائے گا, ایک چیز. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ہوگا کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جب ان سے ریکننگ ہو رہی ہوگی نا تو وہ جھوٹ بول دیں گے. اللہ پوچھیں گے یہ کیا, وہ کہیں گے نہیں کیا. صحیح. اور پھر کتاب جب اللہ تعالیٰ کھول کے دکھائیں گے, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کیا, آیت نمبر 14 میں, اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. کیا تم خود اپنے آپ پر اپنے محاسب کافی ہو, یہ اپنی کتاب پڑھ لو. اور سورہ کہف میں بھی آتا ہے ایک ایسی کتاب ہے جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا. جی کچھ بھی نہ چھوڑا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو وہ سب پھر آ جائے گا. یہ ہوگا اصل میں حجت پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ حساب کتاب پہلے ہو چکا ہوگا. کچھ لوگ ابھی بھی, جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے, اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوڑے گی, بندہ اور زیادہ پھنسے گا. صحیح. تو پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو حساب کا ہے وہ ہے نامہ اعمال کی تقسیم. اچھا. اب سب کو فائنلی نامہ اعمال دیا جائے گا. مومنوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اللہ میں ان میں کر دیں, اور باقی جو ہوں گے ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہوگا. یہ جو آتا ہے شیخ کہ میزان سجے گا اور اس میں باقاعدہ لوگ دیکھیں گے وہ تولتے ہوئے, وہ کب جو ہے یہ انہی میں ہی ہے. انہی میں ہی وہ سیٹنگ انہی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کتاب کی قرات ہو جائے گی نا, کتاب کی قرات کے بعد میزان ہے. جب وہ نامہ اعمال دے دیے جائیں گے نا, ٹھیک ہے, نامہ اعمال دینے کے بعد پھر میزان لگے گا. تو وہ میزان اصل میں اس لیے ہوگا کہ لوگوں کو ان کی نیکیوں کا, جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ان کا وزن دیکھ لیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ
اپنے گناہوں کا وہ دیکھ لیں کہ- اور جیسے وہ حدیث آتی نا کہ مفلس کون ہے، جی جی تو وہ شخص بھی اپنے سامنے وہ کم ہوتے دیکھے گا، وہ اعمال جی اللہ جی معاف سارے کرے۔ ختم ہوتے دیکھے گا، سارے اپنی ختم نیکیاں ہوتے دوسروں دیکھے کے پاس تقسیم ہوتے دیکھے گا اللہ۔ اور دوسروں کے گناہ اس کے پاس آئیں گے، اور پھر آخر میں فیصلہ اس کا یعنی اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ صحیح۔ یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 24-25۔ یہ بھی انہی 4 سیٹنگز میں ان کے انہی میں ہاتھ سے کا بولنا، بالکل انہی میں سے منہ کا وہ جتنے بولنا۔ سوالات آتے ہیں نا، سب سے پہلا سوال ہوگا وہ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال ہوگا ٹھیک ہے، قتل کے متعلق، صحیح ہے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق، صحیح صحیح۔ اور نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں پہلا سوال ہوگا ٹھنڈے پانی سے متعلق۔ اچھا، ٹھنڈے پانی سے مراد ہمارا یہ برف والا نہیں، بلکہ جی، وہ جی۔ جو خوشگوار ایک پانی ہوتا ہے، ٹھیک۔ گرم نہ ہو، اس کے متعلق یہ سوال ہوگا۔ اور پھر وہ 4 جو سوالات ہیں، 5 سوالات جس کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، وہ بھی انہی میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 3-4 چیزیں ہیں اکٹھی، انہی میں یہ سب کچھ پوچھنے وغیرہ کا سلسلہ، جب تک نامہ اعمال مل نہیں جاتا، نامہ اعمال ملنے تک وہ سارا میزان وغیرہ سب کچھ اس میں ہو جائے گا۔ کیا ہے پھر پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا؟ اس سے اب بھی پہلے؟ یہ جب میزان پر آئے نا، میزان کے بعد اب آئے گا مرحلہ جنت یا جہنم کی طرف جانے کا۔ اچھا، اب لوگ سفر شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں فارغ ہو چکے ہیں، یہاں کا کام جو ایک جگہ پہ جمع تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس میں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ اب آگے جو سفر شروع ہوگا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈارکنیس طاری کریں گے، پوری تاریکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، شدید تاریکی کی جس شدید کا ہم تاریکی۔ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اوکے، اور اس کا تذکرہ وہ جو آپ نے پہلے شروع میں کیا تھا سورہ الحدید کی آیت نمبر 12-13 میں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے وہ جو مسجد میں جاتے ہوئے بھی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، کچھ نے اس پر کلام بھی کیا اگرچہ، وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا، لیکن یہ کہ قرآن اور حدیث میں نور ایک جب جہاں جہاں پہ نور کا ذکر ہوا ہے نا، اس کا تعلق اس نور کے ساتھ ہے۔ جیسے وضو کے اعضاء میں نور کا ذکر ہوا ہے، انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ جو اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں منہ دھوتا ہے، یہ روشن ہوں گے، روشن، سبحان اللہ، اس وقت بھی یہ روشن ہوں گے۔ صحیح، اور اسی طرح ایمان کا جو نور ہے ان میں، اس کی وجہ سے ان کو روشنی مل رہی صحیح، ہے۔ تو ایمان والے گزرتے جائیں گے، اور جو منافقین ہوں گے وہ اس دن ان سے کہیں گے کہ آپ تیز نہ چلو، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلو، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ پھر کہیں گے ان کے درمیان ایک دیوار اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے، اور اس دیوار کے بعد پھر وہ ان کے راستے الگ ہو جائیں گے، ان کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ شفاعت پہلی تو بات اللہ صرف جس کو اجازت دے گا وہی کریں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جی جی کریں گے، اچھا، بہت سارے لوگ سفارش کریں گے اچھا، اس میں، لیکن اس کا قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہوں، سفارش کے لیے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ جی اصل میں مشرکین مکہ جن کو اللہ نے مشرک کہا، جی، ہم میں سے کسی نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے جن کو مشرک جی، کہا، جی، مشرکین مکہ کو مشرک جب کہا گیا اور کہا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تو وہ اپنی صفائی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی طرح نہیں سمجھتے، اللہ کے درجے پہ نہیں رکھتے، ٹھیک، اللہ کے غلام ہی ہیں۔ صحیح، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ 3 باتیں پیش کرتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ختم کیا، سفارش کا جو حقیقی عقیدہ وہ دیا۔ ایک تو یہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، صحیح، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ فلاں سفارشی ہے، کیسے ہے، کون ہے، کس نے کہا آپ کو؟ اور سورہ نجم کی آیت 26 میں یہ پوری طرح سے سفارش کے سارے وہ تینوں چیزیں بیان کر دی گئی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ پہلی چیز یہ کہ سفارش حق ہے، دوسری چیز یہ کہ سب نہیں کر سکیں گے، تیسری چیز یہ کہ صرف جس کو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد، اور آخری چیز میں یہ ہے کہ ان کے لیے سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ یعنی جب سفارش کی اجازت مل جائے گی نا کسی کو بھی، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں سفارش کر لیں، نہیں، وہ صرف سفارش کریں گے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ بالکل ٹھیک، تو پھر فائدہ کیا ہوا سفارش کا؟ فائدہ 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کروانے والوں کے درجات، تکریم اور عزت کو بلند کریں گے لوگوں میں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی سفارش کرنا تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی مقصود تھا کہ ان کی سفارش کے ذریعے سے ان کو معاف کرنا ہے، تو اس طرح سے وہ سفارش ہوگی۔ تو اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ ہر ایک سے انڈیویجول بات کریں گے اللہ۔ جی ایسے ہی ہے، یہ حدیث میں واضح ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انڈیویجولی بات نہ کریں، اور اس کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا، مترجم نہیں، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی حجاب ہوگا، صحیح، ماں سوائے چند لوگوں کے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی سے بات نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھتکار دیں گے اور غصے سے ان سے بات ہوگی، اللہ، اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے چھپا کر اس سے بات کریں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، کاش ایسا ہمیں بنا دے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ کہیں گے کہ تمہارے یہی گناہ تھے، وہ کہے گا جی ہاں،
اور وہ سب کا اقرار کر رہا ہوگا اور اس کو یہ پتا ہے کہ اب مجھے سزا ملنی ہے اور میں گیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی تمہارے عیبوں پر میں نے پردہ رکھا تو یہاں پر بھی میں رکھتا ہوں. کہ جہنم کی آگ کو جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے جو اسلام کے چوٹی کے عمل کرنے والے ہوں گے. ایک ان میں شہید ہے, ایک عالم قاری ہے اور ایک سخی ہے. تو ان سب کے جو نیکیاں یا اتنے بڑے اعزاز کے بعد اصل میں جو ایشو ہوگا وہ ریاکاری ہوگی. ریاکاری ان کے سارے اعمال کو ختم کر دے گی. کون سے لوگوں کو روکا جائے گا پانی پلانے سے, منع کر؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایڈیشنز کی, دین کے نام پر نئی چیزیں اس میں ایڈ کی. ٹھیک ہے. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے اب دیکھیے کہ یہ حوض کوثر سے جو بندہ دھتکار دیا گیا یا جو اس کو روک دیا گیا, یہ کوئی چھوٹا لاس نہیں ہے. بالکل بالکل. اس 50,000 سال کے دن میں جس کو یہ پانی نہ ملا وہ تو گیا. اب یہ اس میں گناہ اصل میں کیا ہے, یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول ہے, اس کے ذریعے سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جس بندے نے کسی بدعت کو ایجاد کیا دین میں نئی چیز کو, فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان, اس نے یہ اصل میں گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں شاید خیانت سے کام لیا, اور نعوذ باللہ من ذلک, اس لیے کہ آپ نے تو ایک چیز بھی نہیں چھوڑی. تو اس کو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ دین میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو روکے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک جگہ کا ذکر ہوتا ہے یا وہ کیفیت ہے, آپ بتائیے. قنطرہ, القنطرہ, اور یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی پل صراط کے بعد ایک ایسی جگہ جہاں پہ جو لوگ اب جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا, یعنی تمام نفرتیں, دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی, تو ظاہر ہے ان کو بالکل پاکیزہ کر دیا جائے گا ان کے دل کو. تو یہ جگہ کا حدیث میں آتا ہے یا یہ ویسے علماء کرام نے ایک جگہ بیان کی ہے؟ جی, یہ قنطرہ کا حدیث میں ذکر ہے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اور یہ قنطرہ وہ جگہ ہے جو پل صراط سے گزرنے کے بعد یہ وہ جگہ ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی. یہاں پر ایک مرتبہ پھر روکا جائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے. اچھا. اور یہ آخری ایونٹ یہاں پہ شروع ہوگا. آخری ایونٹ اصل میں یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. کینہ نکالا جائے گا. یہ کیسے نکالا جائے گا, اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ دنیا میں جو ان کے دلوں میں کچھ معمولی سی چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں تھی وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے کلیئر کریں گے پہلے. میں نے بلکہ پڑھا تھا ایک صحابہ کی سیرت پڑھتے ہوئے کہ حضرت علی نے غالباً حضرت زبیر صلی اللہ عنہ کو کہا تھا حضرت طلحہ کی لاش دیکھ کے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو اللہ ہمارے دلوں سے غل نکال دے. کچھ ایسی میں نے جو ہے نا وہ روایت پڑھی تھی. تو یعنی یہ وہ مسکنسیپشنز ہیں, یعنی جو کسی نے غلط فہمی آپ کے درمیان جو ہے نا وہ پیدا کر دی, تو وہ یہاں پہ کلیئر کیا جائے گا, بالکل نکال دیا جائے گا اس کو. بالکل. اچھا شیخ, قنطرہ کے بعد جو ہے وہ حدیث میں ایسا بھی آتا ہے نا کہ سب سے پہلے جنت میں کون انٹر ہوگا, سب سے آگے کون ہوگا, تو اس کی کیا وضاحت آتی ہے؟ جی, یہ جب وہاں پہ لوگ کلیئر ہو جائیں گے اور ان کے دل سے کینہ بھی نکال لیا جائے گا اور اب سب جنت کے لیے ریڈی ہیں, سب کے پاس ان کا بورڈنگ کارڈ ان کو مل چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا, ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جنت کا دروازہ نوک کریں گے اور انہی کے نوک کرنے پر ہی کھولا جائے گا. پوچھا جائے گا کون, اور پھر کھولا جائے گا اور فرشتے اسی انتظار میں ہوں گے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نوک کریں گے تو وہ کھلے گا. سبحان اللہ, یہ اوپننگ ہوگی. اور وہ ان چیزوں کی اوپننگ کی جن کے بارے میں کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی اور دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب نصیب کر دیں. یہاں پہ اس کے بعد بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے نا سب سے پہلے جی, وہ انبیاء اور انبیاء کے جو صحابہ کے قریب ترین لوگ, اور صحابہ میں بھی اور اس کے بعد بھی سارے انبیاء کی ساری امتوں میں وہ لوگ پہلے جائیں گے جو لوگ فقراء ہوں گے. جو لوگ فقراء ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو اول زمرہ تدخل الجنہ, سب سے پہلا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء اور مہاجرین کا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہجرت کرنے والے لوگ جو فقیر بھی تھے. اور اسی طرح پھر تابعین میں, تبع تابعین میں, پھر سنت کے عام لوگوں میں مومن وہ جنت میں جانے والوں میں جو فقراء ہوں گے. فقراء سے مراد یہ نہیں جو یہ فقیر اور یہ مانگنے والے, بلکہ وہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی سادہ سی زندگی اور بہت زیادہ عیش و عشرت والی, بہت سہولیات آرام دہ زندگی وہ نہیں گزار کے آئے. تو ان کا یہاں پہ ریگارڈ یہ کیا جائے گا, ترمذی کے حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال پہلے یہ دوسرے جو مرا اور انبیاء ہوں گے ان سے 500 سال پہلے یہ جنت میں چلے جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ انبیاء جو کہ کلیئر ہو چکے ہیں, ان کی بورڈنگ ہو چکی ہے جنت کے لیے, تو ان کو نقصان نہیں ہے کوئی, یعنی کوئی عذاب یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. لیکن صرف ایک اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو دنیا میں کسی کو نواز دیا, کچھ سہولت دے دی, کسی کو نہیں دی, جس کو نہیں ملی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں ہے یا میں بڑے نقصان میں ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ اتنا ہی زیادہ وہ جنت میں جا کر جلدی آرام کرے گا. اور یہ جو اغنیاء ہوں گے وہ اس لیے ہوں گے کہ ان کی یہاں پر بھی
پتہ چلے گا کہ یہ جو دولت تھی یہ کہاں سے کمائی اور کیسے یہ سب چیزیں ان کی ہوں گی. اگرچہ پہلے ان کا حساب ہو چکا ہے, کلیئر یہ ہو چکے ہیں. اس کی مثال ہمارے ایک شیخ دیا کرتے تھے کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں جی اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک ہینڈ کیریئر چھوٹا سا, وہ کتنی جلدی کراس کر لے گا جو وہ ایریا ہے جہاں سے وہ آگے جانا ہے, اور جس کے پاس جتنا سامان ہوگا بے شک وہ سارا بالکل لیگل سامان ہوگا, لیکن اس کی تاخیر ہوگی, چیک بھی کیا جائے گا, کھولا جائے گا. تو اس طرح سے وہاں پر جو مرا ہوگی وہ یہ ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس زندگی میں بندے کا پورا ہی معاملہ ہو, وہ زیادہ ناز و نعمت میں نہ ہو, تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے اور وہ اللہ کی راہ میں ان کو اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کرے, تو انشاءاللہ وہ بھی خسارے میں نہیں. یہ ایک روایت ہے شیخ کہ پھر اللہ ایک مینڈے کو لائیں گے, موت کو مینڈے کی شکل میں, اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ بھی یہی ہوگا جنت میں انٹری سے پہلے ہی ہوگا نا, کہ اللہ دکھائیں گے کہ اب موت جو ہے وہ نہیں ہوگی, تمہیں کبھی بھی موت جو ہے وہ نہیں آئے گی. سورہ حجر میں علی بھائی 47 نمبر آیت میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی القنطرہ سے ریلیٹڈ ایک بات بتائی. سورہ حجر آیت نمبر 47. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بات, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں سے جو کینہ ہے نا وہ کھینچ لیں گے, نکال دیں گے, سبحان اللہ. اور یہ کھینچا جائے گا, پھر جنت میں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ اخوانا. صحیح, یعنی اس دنیا میں بھی نجات بھائی بندی میں ہے. اللہ نے جو کہا نا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, تو وہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں سے کینہ نکالیں گے. علی سرر متقابلین, پھر یہ جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے گا. اللہ اکبر, بالکل ٹھیک. تو یہ جو لیمپ والا میں نے ذکر کیا جی, یہ ترمذی میں ہے, جو مجھے یاد ہے ترمذی میں یہ حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. ریاض الصالحین میں بھی یہ ہے, جو میرا خیال ہے ترمذی کا ریفرنس ہے. تو تب اللہ تبارک تعالیٰ موت کو لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو دلہے کی شکل میں, اور اس کو پھر ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر ایک شخص اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ, اور وہ کہے گا یا اہل النار خلود لا موت لکم و یا اہل الجنہ خلود لا موت لکم. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوشی کی وجہ سے موت آنا ہوتی تو جنتیوں کو یہ اعلان سن کے موت آ جاتی خوشی کی وجہ سے, اور اگر کسی کو غم کی کوئی خبر سن کے موت آنا ہوتی تو جہنمیوں کو یہ موت آ جاتی یہ اعلان سن کے, لیکن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. یعنی اب صرف خلود ہے, اب موت ختم. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے, although یہ تو میرے خیال بہت پہلے ہوگا, کہ اللہ ایون جانوروں کو بلائے گا جو 12 سنگے ہیں جنہوں نے سینگ مارا ہوگا, ان کو بھی اللہ کہے گا کہ بدلہ لے لو. وہ تو میرے خیال بہت پہلے پھر یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی شاید, جب جی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج کوئی بھی نہیں بچ سکے گا, آج انصاف ہے, اور آج سب کا پورا بدلہ ان سے لیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس آخری بات شیخ, انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں. تو یہ جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ 8 دروازے. اس میں نا ایک پہلی اہم بات یہ ہے, جنت میں جانے کی جب دعا ہو یا کچھ ایسا ہونا تو اس میں انشاءاللہ نہیں اچھا ٹھیک ہے کہا جانا چاہیے. اس میں یقینی طور پر اللہ سے سوال کرنا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیں. جی 8 دروازے ہیں. صحیح, 8 دروازے ہیں, اور سب دروازوں کا الگ الگ نام ہے. اگر کسی نے وہ سارے اعمال کیے ہوں جو ان دروازوں سے منسلک ہیں تو وہ سب میں سے انٹر ہو سکتا ہے. جی سب میں سے انٹر ہو سکتا ہے, یعنی اس کو بلایا سب میں سے جائے گا, بلایا سب میں سے, آگے اس کی مرضی ہے کہ جس سب میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور جنت میں نے سنا ہے جاتے ہی ضیافت ہوگی, سب سے پہلے کھانا پینا ہوگا, وہاں بھی یہی کام ہوگا. اور یہ بات درست ہے کہ سب سے پہلے مچھلی پیش کی جائے گی یا کیا جگر پیش کیا جائے گا؟ مچھلی. جی وہ کبد کا الفاظ آتے ہیں, جگر کا نا, جگر کے الفاظ, مچھلی کے جگر کے, مچھلی کے بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی جنت کی نعمتیں, یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. یہ الگ موضوع, اس میں کیا ہوگا. ویسے تو عام طور پہ جیسے ابھی بھی کھانے پینے کا ذکر, دعوت کا, مہمان نوازی, وہ سب کیونکہ یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے نا, یہ جنت لوگوں کے لیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی اس کے لیے, اور موت بھی نہیں ہے اب. تو اس میں بھی بہت کچھ ہے. اس میں بھی جنتیوں کے اوپر وقت گزرے گا, پھر ان کے لیے نعمتیں ہوں گی, پھر ایک ایسی نعمت آئے گی جو کہیں گے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن پھر اس سے بڑی ان کو ایک اور نعمت دے دی جائے گی. تو اس طرح سے یہ اس کے بھی کچھ پارٹس ہیں. سبحان اللہ. چلیں اس پہ تو ہم ایک اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی کریں گے. بس آخری چند باتیں کہ اللہ معاف کرے, جہنم میں جو لوگ ہوں گے, یہ کیا کوئی ڈیبیٹ, تھوڑا سا سینسٹیو سوال ہے, کیا ایسی کوئی ڈیبیٹ علماء میں موجود ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں بلکہ اللہ چاہے گا تو انہیں بھی نکال لے گا, یعنی جو بہت ہی بدترین لوگ ہیں, مشرک, کافر, ایسی کوئی ڈیبیٹ موجود ہے علماء میں, یا بس ہمیشہ نہیں ایسی نہیں ڈیبیٹ یہ موجود ہے علماء میں. وہ بھی ڈیبیٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک بات ویسے ڈسکشن یا کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دی, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ جو جنت اور جہنم ہے یہ بھی فنا ہو جائیں گی. اچھا, تو ان کی طرف منسوب ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے, جب یہ اللہ نے ان کو وجود دے دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ختم نہیں کریں گے. یہ چیزیں دونوں فنا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. باقی یہ رہی ڈیبیٹ اہل علم میں اس چیز کے متعلق ہے کہ
کبیرہ گناہوں میں جو لوگ ہیں اور جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن ساتھ شرکیہ ان کے اعمال بھی ہوں گے، ان کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. اچھا اسی طرح ڈیبیٹ ہے بے نماز کے بارے میں ٹھیک ہے کہ وہ کبھی جنت میں جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا. ہاں. یہ ڈیبیٹس ہیں یہ اور debates. یہ ساری ڈیبیٹس انتہائی اہم ہیں، خاص طور پہ بے نماز کے بارے میں ڈیبیٹس اہم ہیں. یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بے نماز نے جانا جہنم میں ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی یعنی کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک بے نماز نے. لیکن اب وہ کون سے ایسے ہوں گے جو جہنم سے واپس بلا لیے جائیں گے اور کون سے نہیں، اور کیا جو مستقل نماز نہیں پڑھتا وہ کیا مستقل وہیں پہ رہے گا، اور جو چند نمازیں پڑھ لیں چند چھوڑ دیں اس کا پھر کیا ہوگا، وہ کب واپس بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. ان سب چیزوں میں ڈیبیٹ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جس بندے کی موت شرک پر ہوئی، اسلام میں وہ داخل نہیں ہوا اور خاص طور پہ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کا نہیں، اس کے بارے میں ایسی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. صحیح بالکل صحیح. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالدین فیہا ابدا اس طرح کے الفاظ بار بار آتے ہیں. اور جزاک اللہ شیخ، ماشاءاللہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ بلکہ آئی اوپننگ، اور ہمیں ڈرنا چاہیے ان باتوں سے اور سوچنا چاہیے. اکثر جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ دیکھیں ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں جاتا، لوگ ڈر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے بہت سی باتیں ڈسکس کی جس میں 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. سبحان اللہ، میرے لیے بہت شیخ ایک ایمان بوسٹنگ تھا، جزاک اللہ خیر. پھر اسی طرح حساب کتاب کتنا مشکل ہوگا. سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر نماز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک تو پھر سب کچھ خراب ہے. پھر تاریکی کا ذکر آپ نے کیا، کتنی وہ ہولناکی ہوگی وہاں پہ. پھر جو پسینے کا آپ نے ذکر کیا، سورج اتنا قریب آیا ہوگا. اور حوض کوثر پہ انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا. یعنی دیکھیں کتنی الارمنگ باتیں ہیں جن کو ہم بہت سمپل طریقے سے یا تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں اس میں. تو یہ معاملہ بہت 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 سیریس ہے. اور آپ نے جو یہ بات کی نا کہ پل صراط سے وہ لوگ سب سے پہلے گزریں گے جو نیکی میں جلدی کرنے والے، خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، اور جن کی نیکیاں الحمدللہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں. اور جس طرح ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، ہم سب جنت الفردوس میں انشاءاللہ ایسے بیٹھیں. پیزا پارٹی میری طرف سے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا شیخ. انشاءاللہ آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے، آپ ٹائم دیتے ہیں. آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.